إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر إن للمتقين مفازا. اس وقت رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تمام تر سعادتوں کے ساتھ، عظمتوں، برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ کلام بالکل برحق ہے کہ یہ مہینہ جو ہے ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، اسے کوئی اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے، اسے کوئی اپنے لیے مشکل نہ سمجھے. بس ابھی کچھ عرصہ قبل ہم یہی کہہ رہے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، اور اب ہماری زبانوں پر یہ الفاظ ہیں کہ رمضان جا رہا ہے. ایام معدودات ہیں، گنے چنے دن ہیں، اور ان سے فیضیاب ہونے کا، راہیاب ہونے کا اور اللہ کو راضی کرنے کا ایک بہت بڑا موقع ابھی بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے. میں نے روزے کے مقصد پر بات کرتے ہوئے بات کی تھی کہ مقصد ہے کہ تم متقی بن جاؤ. ان للمتقین مفازا، متقی حقیقت کے اندر کامیاب ہے. یہ رمضان تو یوں سمجھیے کہ جن کے ایمان کے اندر ایک حرارت کی کیفیت تھی، ایک چنگاری کی کیفیت تھی، اور اس برکت اور سعادت والے مہینے نے ہم سب کو جھنجھوڑا، ہماری اس ایمانی حرارت کو تیز کیا. ضرورت اس امر کی ہے کہ خوب اچھی طرح یہ بات ذہن نشین کریں کہ آخرت کی مسئولیت بہت بڑی ہے، آخرت کی تیاری بہت بڑا امر ہے، لازمی امر ہے. اس میں کسی طرح کی غفلت نہ ہو. دنیا کے اندر انسان جتنا بھی دین کے ساتھ وابستہ رہے،
لیکن مطمئن نہیں ہو سکتا کہ بس اب میرے نجات کے لیے کافی ہے. نہیں، دنیا کے اندر عمل کرتے ہوئے جب تک وقت موت نہیں آ جاتا اور جنت کا داخلہ نصیب نہیں ہو جاتا، اس وقت تک معاملہ ڈرتے رہنے کا ہی. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ جب جنت میں جائیں گے تو وہ لوگوں سے کہیں گے انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم دنیا کے اندر اپنے اہل و عیال کے اندر، اپنے ملنے جلنے والوں کے اندر، اپنے دوست و احباب کے اندر اللہ سے ڈرتے تھے. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں جہنم سے بچا لیا. اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. بہت سے معاملات ہیں، بہت سی آیات ہیں جو مجھے اور آپ کو یہ دعوت فکر دیتی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بدلیں، اپنی زندگی کو نیکی کی ڈگر پر لائیں، نیکی کی راہ پر استقامت اختیار کیجئے، کیونکہ یہ موقع اور یہ ساعت بار بار نہیں آتی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اعمال کی ترغیب بھی دی، اور کیسے دی؟ فرمایا فویل للمصلین، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے. ذرا الفاظ کے ترجمے پہ غور کیجیے. ایک شخص نماز پڑھنے والا ہے اور پھر اس کے لیے ہلاکت، اس کے لیے بربادی. کون ہے وہ نمازی؟ فرمایا الذین هم فی صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہے. یعنی ایک نماز پڑھنے والا نماز بھی پڑھ رہا ہے اور اس کے باوجود اس کے لیے کوئی خوشخبری، کوئی بشارت نہیں، بلکہ اس کے لیے ویل ہے. ویل کیا ہے؟ وادٍ فی جہنم، یہ جہنم کا ایک وہ طبقہ ہے. بعض اہل تفسیر نے تفسیر میں یہ روایت ذکر کی ہے کہ وادٍ فی جہنم، یہ جہنم کا ایک طبقہ ہے. لو القیت فیہا سائر جبال الارض لذابت، اگر ساری دنیا کے پہاڑ اس وادی کے اندر ڈالے جائیں، فرمایا کہ وہ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر سرما بن جائے. اس میں اس نمازی کو ڈالا جا رہا ہے. ذرا سوچئے. بلکہ سورہ مریم کے اندر تو فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. اچھے لوگ تھے، باپ اچھا تھا، باپ نیک تھا، پیچھے ناخلف اولاد آئی، انہوں نے کیا کیا؟ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة، انہوں نے نماز کو ضائع کیا. واتبعوا الشہوات، شہوات کے خواہشات کے پیچھے چل پڑے. ادھر مسجد سے صدا آ رہی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وہ کہہ رہا ہے ابھی کام کر لیں بعد میں نماز پڑھ لیں گے. کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا. مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کوئی شخص یہ نہ سمجھے لیس معنی ترکوہا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نمازوں کو ترک کر دیا، بل اخروا عن اوقاتہا، بلکہ انہوں نے نمازوں کو لیٹ کر کر کے پڑھا، وقت بے وقت پڑھا. اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہاں ڈالے گا؟ فرمایا وادی غی میں ڈالے گا. فسوف، ان قریب، یلقون، وہ ملاقات کریں گے، غیہ، وادی غی سے. غی کیا ہے؟ بتایا گیا کہ غی یہ بھی وادٍ فی جہنم، یہ بھی جہنم کی ایک وادی ہے، ایک طبقہ ہے. اس میں کیا ہوگا؟ فرمایا اس میں تمام جہنمیوں کا خون اور خون جمع ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ اس نمازی کو ڈالے گا. ذرا سوچئے جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اس کا کیا معاملہ ہے؟ عبادات کا تعلق صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے. عبادات کے اندر ایک نکھار آ جائے،
اور سستی دور ہو جائے اور آئندہ کا ایک عزم مصمم ہو جائے. یہ تو رمضان کا مقصد ہے، لیکن رمضان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف رمضان میں عبادات کر لی جائے اور پھر چھٹی ہو جائے. علماء عرب تو کہتے ہیں ایسا شخص اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، وہ رمضان کی عبادت کرتا ہے. حکم یہ ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو. اس گھر کی عبادت نہیں کرنی، اس گھر کے رب کی عبادت کرنی ہے، بیت اللہ کا جو رب ہے. اس لیے کہ جو رمضان کا رب ہے وہی شعبان کا بھی رب ہے، وہی ذوالقعدہ کا بھی رب ہے، وہی شوال کا، سال کے 12 مہینوں کا رب وہی ہے. کوشش کیجئے کہ اعمال کا تسلسل رہے، اعمال ہوتے رہیں. اور دوسری کوشش ہر شخص یہ کرے، جیسے انسان اپنے لیے بخشش مانگتا ہے، دعائیں کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، یہ دعائیں، یہ معاملات، یہ سب کچھ اس وقت تک انسان کے لیے مفید ہیں جب انسان کسی پر ظلم نہ کرے. بہت سے لوگ بہت سے معاملات کے اندر، مالی معاملات کے اندر، لین دین کے معاملات کے اندر، وراثت کے معاملات کے اندر اپنی مرضی چلاتے ہیں، اپنی مرضی سے معاملات کرتے ہیں اور آخرت کا معاملہ بھول جاتے ہیں. یاد رکھیے یہ مرحلہ بھی ہر انسان پر آنا ہے اور ہر شخص نے اپنے ان کیے ہوئے معاملات کو بھگتنا ہے. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کبھی بھی ظالم یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ بے خبر ہے، اللہ کو معلوم نہیں. انما یؤخرہم، اللہ نے تمہیں ڈھیل دی ہوئی ہے. لیوم تشخص فیہ الابصار، ایک ایسے دن کے لیے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی. مہطعین مقنعی رؤوسہم، اس دن انسانوں کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، کسی شخص کو اس بات کی مجال نہیں ہوگی کہ پلک جھپکا لے. وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، دل عجیب اضطراب کا شکار ہے، ہر شخص پریشان ہے تو پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا. یہ جواب دہی کیسی ہے جہاں کوئی شخص اپنا حساب و کتاب دیے بغیر آگے نہیں چل سکے گا. اللہ رب العزت نے جب یہ فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم سب کے سب نے اکیلے اکیلے تنہا اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے. كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح تم دنیا کے اندر پیدا ہوئے تھے اور بغیر لباس کے تھے، اس حالت میں تمہیں لایا جائے گا. وَكُلُّنَا أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، ہر شخص ذلیل ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں اللہ کے رسول سے فرماتی ہیں، اللہ کے رسول جب لوگ اس طرح سے بغیر لباس کے ہوں گے، عورتیں تو شرم سے مر جائیں گی. کیا معاشرہ تھا، کیا تربیت تھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اس موقع پر بھی ماں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ اس وقت عورتوں کا کیا بنے گا. مرد ان کی طرف گھوریں گے. فرمایا عائشہ وہ موقع ایسا ہے جس دن کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا، آنکھیں پتھرا جائیں گی. تشخص فیہ الابصار، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں. ہر شخص اپنے گناہوں کے بقدر اپنے پسینے میں غرق. انبیاء کہہ رہے رب سلم رب سلم، اے اللہ آج بچا لے.
کہ اللہ آج محفوظ کر۔ حدیث شفاعت آپ نے کئی دفعہ علماء اور خطباء سے سنی کہ اس پریشانی کے عالم میں لوگ صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یا اللہ حساب و کتاب شروع فرما، اس کے کہنے کے لیے کوئی ذریعہ تلاش کرتے ہیں۔ کہنے لگے دنیا میں کوئی تکلیف پہنچتی تھی ہم باپ کو کہتے تھے، تو کیوں نہ انسانیت کے باپ سے رابطہ کیا جائے؟ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اپنا سارا مسئلہ ذکر کریں گے، کیا آپ کو پتہ ہے ہم کس کیفیت سے گزر رہے ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر شفاعت کریں کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع فرمائے۔ اس کو شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے، شفاعت عظمیٰ۔ جناب آدم علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ فرمائیں گے ان ربی قد غضب اليوم، آج میرا رب بہت غصے میں ہے۔ لم یغضب مثلہ قبلہ ولن یغضب مثلہ بعدہ ابدا، آج سے قبل بھی اللہ کو اتنا کبھی غصہ نہیں آیا، آج کے بعد بھی اللہ اتنا غضب میں نہیں آئے گا۔ مجال نہیں ہے بات کرنے کی، اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور سے یہ کہم کہو، مجھے خود اپنی فکر ہے کہ مجھے اللہ نے کہا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور مجھ سے پھسل گیا، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ اگر اللہ نے مجھ سے اس بارے میں پوچھ لیا، میرے پاس اس کا جواب بھی نہیں۔ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، لرزش ہوئی، پھر دنیا میں بھیجے گئے، پھر دنیا کے اندر اللہ نے چند کلمات سکھلائے، آدم علیہ السلام ان کلمات کے ذریعے اللہ سے بخشش طلب کرتے رہے۔ اس کے باوجود یہ عالم ہے، میں اور آپ کس خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں مریں گے بس پیچھے لوگ دعا کریں گے ہو جائے گا سارا معاملہ۔ میں اور آپ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے اندر آپ صف بندی فرما رہے تھے، صف بندی فرماتے ہوئے ایک صحابی سے کہا سوال ناب ہے، تھوڑا پیچھے ہو جاؤ۔ چھڑی آپ کے ہاتھ میں تھی، چھڑی اس کو لگائی، اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی آپ نے مجھے چھڑی ماری ہے۔ فرمایا جو کوئی معاملہ ہے دنیا میں کر لو۔ کہا آپ نے چھڑی ماری، اللہ کے رسول نے اپنی چھڑی اپنا کوڑا اس کے ہاتھ میں دے دیا، کہا یہ معاملہ دنیا میں ہو جائے۔ جب وہ قریب آیا نا تو اس نے اللہ کے نبی سے کہا جب آپ نے چھڑی ماری نا میری پیٹھ ننگی تھی، آپ نے اپنا کپڑا اوپر کیا، فرمایا اب تم قصاص لے لو۔ اس نے کوڑا پھینک دیا، اپنے اس جسم کو اللہ کے رسول کے جسم سے ملایا، چوما اور کہا کہ میں تو ایسی کوئی جسارت نہیں کر سکتا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میدان کارزار ہے، ممکن ہے آپ سے یہ ملاقات دنیا میں آخری ہو۔ میں چاہ رہا تھا کہ میرا جسم آپ کے جسم سے مس ہو جائے اور میری آخری ملاقات یہی ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے آپ کو پیش کیا کہ جو کچھ معاملہ ہے دنیا میں کر لو، آخرت کے معاملات انسان کی دسترس میں نہیں۔ یہ احساس آپ کے اندر پیدا ہو جائے
یہ چیز آپ کے اندر آ جائے. اس مسجد کے ایک نمازی تھے، بیچارے فوت ہو گئے. انہوں نے 10,000 روپے ادھار لی، پھر وہ بیمار ہو گئے. اس بات کو کئی سال گزر گئے. انہوں نے ایک دن مجھے اپنے گھر بلایا اور پھر مجھے کہا کہ میں نے اس طرح یہ پیسے لیے تھے. میں نے کہا ہاں مجھے یاد ہے. وہ 10,000 روپے مجھے دی. یہ وہ احساس ہے، یہ وہ مسئولیت ہے کہ انسان دنیا میں کوئی معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اسے کلیئر کرے، اسے صاف کرے. یہ مت سوچے کہ وہاں دیکھا جائے گا. یہ دیکھے جانے والی قوم پھر بڑی پریشان ہوگی. دنیا کے اندر اسے دے دو، دنیا کے اندر اس کا حساب کر لو. کل قیامت کے دن کی مسئولیت بڑی سخت ہے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگا ہے، خون بند نہیں ہو رہا ہے، لوگ عیادت کے لیے آ رہے ہیں. ایسے شخص میں لوگ آتے ہیں جب بندے کا آخری معاملہ ہو نا، اسے تسلیاں دیتے ہیں، اسے خوشخبریاں سناتے ہیں. آپ کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، آپ کے بارے میں اللہ کے نبی نے یوں کہا، آپ کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے یہ بشارت دے دی. جناب عمر سے بھی لوگوں نے یہ کہا، آپ کے بارے میں یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، یہ فرمایا ہے. پھر اس نوجوان نے کہا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ نے جو زمام حکومت سنبھالی اور عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا، کوئی معمولی بات نہیں. 22 لاکھ مربع میل تک جناب عمر نے انصاف اور عدل قائم کیا. جس کے دور میں 17,000 صحابہ کے بچے قرآن کے حافظ و قاری بنے. یہ ایک الگ موضوع ہے. کہا آپ نے تو بڑے کام کیے. جناب عمر کہتے ہیں کہ جہاں تک پہلی بات تم نے کہی اس بات کی اللہ سے امید رکھتا ہوں. جہاں تک اس بات کی بات کر رہے ہو تو اس معاملات میں کچھ خطائیں بھی ہو گئی. میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں اللہ میرے معاملے کو برابر سرابر کر دے. یعنی جو نیکی کی ہے مجھے اس کا صلہ نہیں چاہیے، اور جو غلطی ہو گئی میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچ گئی، اللہ اس کا مجھ سے حساب نہ لے. یہ مسئولیت بڑی سخت ہے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا، جناب عمر کی وفات کے کچھ عرصے بعد کسی نے دیکھا جناب عمر کو اپنا لباس جاڑ رہے، مٹی جاڑ رہے. کسی نے پوچھا جناب عمر سے کیا حال ہے؟ خواب میں تو بندے کو نہیں بتانا کہ یہ فوت ہوگی. فرمایا میں آج حساب دے کر فارغ ہوا ہوں. یہ امیر المومنین ہے، یہ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. میرے بعد اللہ کسی کو نبوت کا تاج پہناتا تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچاتا. جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسانہ وقلبہ عمر. اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر اور اس کے دل پر حق کو جاری کر دیا. یہ وہ ہے جن کے بارے میں ام المؤمنین زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یہ کہا ان القرآن ینزل فی بیتنا، یہ قرآن ہمارے گھر کے آنگن میں اترتا ہے، ولکن ینظر الی رأی عمر، لیکن یہ اترتا عمر کی مرضی کے مطابق ہے. یہ اترتا ہے عمر جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ فیصلہ عرش پر کرو. اور سارا بدر کے بارے میں
بدر کے قیدیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے رائے لی. جناب عمر کی رائے یہ تھی کہ اللہ کے رسول جس کا جو کافر قیدی رشتہ دار ہے آپ مسلمان کے حوالے کریں اسے, ہم اس کی گردن اڑا کر یہ ثابت کریں گے کہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر ہمارے دل میں کسی کی کوئی محبت نہیں. ایمان کی بنیاد پر سارے رشتے ہیں. کیا ہوا؟ بہرحال اکثر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے, ان کو سوچنے کا موقع ملے گا. معاملہ ہو گیا, آیت نازل ہوئی لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اگر اللہ تعالیٰ نے اس مال غنیمت کو حلال نہ کیا ہوتا, یہ بات لکھی ہوئی نہ ہوتی, تو جو کچھ فدیہ لے کر معاملہ کیا گیا ہے اس پر عذاب علیم عذاب عظیم آ سکتا تھا. یہ آیت نازل ہوئی, اللہ کے نبی رو پڑے, ابو بکر صدیق آئے, آپ نے آیت سنائی, وہ بھی رو پڑے, فدیہ کا مشورہ دینے والوں میں وہ بھی تھے. جناب عمر آئے اور کہا اللہ کے رسول کیا مسئلہ ہے, آپ دونوں رو رہے ہیں, کوئی رونے کی بات ہے تو مجھے بھی بتائیے. امام ابن کثیر لکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ عمر اس درخت کے قریب تک عذاب آ گیا تھا, اور اگر آج اللہ کا عذاب آتا تو سوائے عمر کے اور کوئی نہ بچتا, کوئی نہ بچتا. یہ عمر ہے, لیکن عمر کا کیا انداز فکر ہے, کیا آخرت کا احساس ہے, کیا آخرت کی جواب دہی سامنے ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5275 حدیث کے راوی ہے. حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں ابو ہریرہ کی روایات نہ ہو. صحابی کے دور سے لے کر تابعین, تابعین کے دور سے لے کر تبع تابعین, تبع تابعین کے دور سے لے کر ائمہ محدثین کے دور تک, جب تک سلسلہ سند رہا, ہمارے دور تک 22 واسطوں کے ساتھ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاگرد ہوں. 22 واسطوں کے ساتھ یہ سلسلہ قیامت تک قائم ہے. ابو ہریرہ کا آخری وقت تھا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھے, رو رہے تھے. کسی نے رونے کا سبب پوچھا, فرمایا لقلت زادی و بعد سفری, میرے پاس آخرت کے لیے زیادہ رات تھوڑا ہے, میرا سفر بہت لمبا. کس چیز نے انسان تجھے دھوکے میں ڈالا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اے انسان, تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ تو کس خوش فہمی کے اندر مبتلا ہے؟ تو نے کیا سمجھ رکھا ہے جنت تجھے الاٹ کر دی ہے؟ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک, جس نے تمہیں پیدا کیا, فسواک, اور پھر تمہارے اعضاء برابر بنائے. تمہارے اندر کوئی ایسی چیز کا اضافہ نہیں کیا جو سوئی کی, ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی تمہارے اندر, تمہارے خد و خال میں اللہ نے کوئی ایسی چیز کا اضافہ نہیں کیا, تمہیں برابر بنایا. فی ای صورت ما شاء رکبک, پھر جس صورت میں اللہ نے چاہا تمہیں ترتیب دیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بڑی خوبصورت شکل کے اندر بنایا ہے. کبھی انسان کو یہ نہ کہا جائے, کسی کو بدصورت نہ کہا جائے. حدیث میں آتا ہے کوئی شخص اپنی بیوی کو غصہ ہو جائے, کوئی بات ناگوار گزرے, تو کبھی اس کو یہ نہ کہے کہ تو بدصورت ہے. اللہ نے اسے یہ کہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اللہ نے اسے احسن تقویم کے اندر پیدا کیا ہے, سب سے بہترین صورت میں پیدا کیا ہے. اور یہی انسان اپنے شامات عاملہ کی وجہ سے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین, پھر اسی انسان کو ہم جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں بھی لے جائیں. اللہم لا تجعلنا منہم. یاد رکھیے یہ موقع انسان کی زندگی میں بار بار نہیں آتے. اپنے معاملات کو دیکھیے, پرکھیے, خوب سمجھ لیجئے.
کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے اسے دنیا کے اندر صاف کرے، ورنہ قیامت کے دن جنت میں جانے سے پہلے بھی اللہ نے ایک اور پل قائم کرنا ہے جو پل صراط کے علاوہ ہے۔ اور یہاں پر بھی چھوٹے چھوٹے بھی کسی کے گناہ ہوں گے نا، یعنی مثال دیتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا میں 2 بکریاں تھیں، ایک بکری سینگ والی تھی، ایک بکری بغیر سینگ کے تھی۔ سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر ان کو بھی لائے گا اور ان کا یہ ظلم ختم کرے گا۔ پھر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پھر اس بکری کو اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ ویسے جنت کے اندر ہاں بکری کا ذکر ملتا ہے۔ آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بکری کو پالو، اس کا چہرہ صاف کرو، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ جنت میں بھی ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ان ساعات کے اندر جو عبادات ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے قبول فرمائے، جو اعتکاف میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی استقامت عطا فرمائے۔ لیکن سب اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے، عقیدے کی صحت اور سلامت کے بعد سب سے بڑا مسئلہ ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد کے تعلق سے اسے معمولی نہ سمجھے۔ کسی نے کسی پر اگر کوئی ظلم کیا، کوئی زیادتی کی ہے، کسی کا کسی پر کوئی حق ہے، فرمایا وہ دنیا ہی کے اندر اس کو صاف کرے۔ کل قیامت کے دن کوئی شخص میرے پاس یہ کہہ کر نہ آئے کہ میں نبی کا فلاں ہوں، میں نبی کا فلاں ہوں، میں نبی کا فلاں ہوں۔ آپ بیٹی سے کہہ رہے ہیں سلینی من مالی ما شئت، تو میری بیٹی میرے گھر میں جو مال ہے اس میں سے جو چیز چاہیے لے لو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ کل قیامت کے دن یہ سمجھ کر نہ آنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ جب سور پھونکا جائے گا پھر فرمایا کہ اس وقت کوئی حسب و نسب نہیں ہوگا اور نہ کسی سے پوچھا جائے گا ہاں آپ کے والد محترم کون ہے، آپ کا دادا کون ہے، آپ کا پردادا کون ہے۔ یہاں یہ نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا من بط عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کے عمل کی سواری نے اسے قیامت کے دن تھکا دیا، اس کے حسب نسب نے اس کا کوئی کام نہیں آنا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ تمام بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ اقبال بھائی کے لیے، اکرم بھائی کے لیے، ناصر محمود کے لیے، تقی بھائی اور ان کی بیگم کے لیے، ناصر حبیب کے لیے، انیس بھائی کے لیے، نفیس بھائی کے لیے، ان تمام ساتھیوں کے لیے، اور اس کے علاوہ بھی جن ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا مجھے ان کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، اللہ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمجاہدین فی فلسطین وفی غزہ وفی کل مکان، اللہم حرر المسجد الاقصی من عید الیہود، اللہم حرر المسجد الاقصی من عید الیہود، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر علی اعداء الدین۔ اسی طرح محمد اعظم کی آنکھوں کی روشنی بحال ہو جائے، اس حوالے سے بھی بار بار ان کی دعا آ رہی ہے، اور محمد زبیر کے کاروبار کی رکاوٹ دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ سب کے معاملات آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو
اپنے غیب کے خزانے سے مالا مال فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ رب العزت جو ٹوٹی پھوٹی عبادات ہو رہی ہیں اسے اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ آئندہ زندگی میں دین پر استقامت عطا فرمائے، دین پر خاتمہ فرمائے، اور مرتے وقت اللہ تعالیٰ کلمہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آخرت کے تمام مسائل اور مراحل کو آسان فرمائے۔ بہت سے لوگ پچھلے گزشتہ سال میں، کچھ ساتھی رمضان میں، کچھ رمضان سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ایمان کی حالت میں، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے بہت اچھے اچھے ساتھی اس مسجد کو توسیع دینے میں، اس مسجد کے لیے کام کرنے میں، میں نام لینے کا عادی نہیں ہوں، ورنہ اگر میں نام لینا شروع کروں تو حاجی داؤد صاحب سے لے کر حاجی غلام محمد ہیں، اور پھر سلام بھائی کے والد صاحب، بہت میرے ذہنوں میں ہیں سب نام۔ بس اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنائے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے والدین کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔